اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج جمعرات 9 جولائی 2020 ہے اور یہ آپ کی اردو کی چوتھی جماعت ہے اور میں آپ کی معلمہ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، نرمی سے مراد رحم دلی، دوسروں کے ساتھ محبت اور اخلاق سے نرمی سے پیش آنا، جانوروں کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نرم گفتار اور نرم رویہ اختیار کرنا۔ نرم طبیعت والا انسان سب کو پسند ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، کیونکہ نرمی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم گفتار اور نرم طبیعت لوگ پسند ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اپنے لب و لہجے میں نرمی اختیار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ انسان بن سکیں۔ پیارے بچوں، ابھی آج کی اچھی بات تھی، اس کے بعد ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے گرمی، اس کے ہم اہم الفاظ دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، اہم الفاظ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اہم الفاظ آپ کو 4 یا 5 ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی اہم الفاظ ہوتے ہیں جو کہ میں نے سرخ رنگ سے خط کشید کیے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم سبق نمبر 5 کے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی جو اہم الفاظ ہیں وہ ہیں دوبر، ککڑی، چھٹی، غلہ، زحمت۔ ککڑی بچوں یہ ایک گرمیوں کا پھل ہے، یقیناً آپ نے کھایا بھی ہوگا۔ ابھی ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 عنوان ہے نظم گرمی۔ گرمی کا ہے زمانہ، تم دھوپ میں نہ جانا، دوپہر کو نہ نکلو، لو لگ نہ جائے تم کو۔ آتا ہے یوں پسینہ، دوبر ہوا ہے جینا، باہر جو گھر سے نکلو، بہت سا پانی پی لو، پانی بہت سا پی لو۔ گرمی اگر ہوئی بھی پھر لو نہیں لگے گی، آئس کریم کھاؤ، شربت پیو پلاؤ۔ ککڑی بھی آ رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے، باغوں میں آم آئے، سب نے خوشی سے کھائے۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آم جو ہے وہ گرمی کا موسم میں ہی آتا ہے اور سب کو بہت پسند بھی ہوگا یقیناً۔ تو یہ بہت مزے کا پھل ہے جو صرف گرمیوں کے مہینے میں آتا ہے۔ اب ہم اگلا صفحہ جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے، تو ادھر سے ہم شروع کریں گے۔ دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے، نہروں پہ جا رہے ہیں، جا کر نہا رہے ہیں، کھیرے اڑا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، تم بھی چلو نہانے، مر جائیں گے گرمی دانے۔ پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی، یہ کام بھی ہے آتی، غلہ بھی ہے پکاتی، دیتی ہے گرچہ زحمت، پر ہے خدا کی نعمت۔ پیارے بچوں، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، لو چلتی ہے اور ہمارے جسم کو بہت زیادہ پسینہ بھی آتا ہے اور ہمیں پسند بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے فائدے بھی ہیں، جیسا کہ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ اس سے غلہ بھی پکتا ہے۔ غلہ میں گندم جو ہم کھاتے ہیں، جس گندم کی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی دھوپ کی وجہ سے ہی پکتی ہے۔ تو اس لیے ہر موسم اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کسی بھی موسم کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ الفاظ معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے دوبر۔ دوبر مطلب مشکل، غلہ اناج، لو گرم ہوا، زحمت تکلیف، تڑکے صبح سویرے۔ یہ جو لفظ تھا تڑکے، یہ آپ کو پڑھنے میں کو ملا تھا جب صبح سویرے
اس کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو صبح سویرے بچے نہانے کے لیے نہر میں یا پانی میں کسی بھی طرح کی جو جگہ ہو صبح صبح نہاتے ہیں تو وہ اس کو تڑکے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس مشق کے بعد اس کے اہم الفاظ کے بعد الفاظ معنی دیکھے. اب ہم اس کے الفاظ کے جملے دیکھیں گے. پیارے بچوں، جملے جو ہیں یہ 5 میں نے بنائے ہیں، لیکن آپ نے اس کے علاوہ اور بھی جملے بنا کے ان کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی جو پہلا جملہ میں نے بنایا ہے وہ ہے دوبر، جو الفاظ کی معنی میں آیا تھا تو آپ اس کا معنی تھا مشکل. اس کا جملہ ہے گرمی کے موسم میں جینا دوبر ہو جاتا ہے. چھٹی، اتوار کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے. غلہ، غلہ گودام میں پڑا ہوا ہے. پیڑ، ہمارے گھر میں آم کا پیڑ ہے. باغ، پھول باغ کی زینت ہیں. تو یہ ہمارے الفاظ کے جملے تھے. اب ہم اس مشق کے سوالات دیکھیں گے. یہ جو ہم نے سب سے پہلا شعر پڑھا تھا اسی کے متعلق سوالات ہیں. آپ نے پہلے بھی ایک نظم پڑھی تھی. اسی طرح ہم اشعار کے اندر سے سوالات نکالتے ہیں اور پھر اس کے جوابات ڈھونڈ کے نیچے لکھتے ہیں. تو سوال ہمارا یہ ہے اشعار پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں. تو اشعار جو ہیں وہ یہ ہیں: گرمی کا ہے زمانہ، تم دھوپ میں نہ جانا، آتا ہے یوں پسینہ، دوبر ہوا ہے جینا. سب سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیں. تو نظم کا نام ہے گرمی اور شاعر کا نام عنایت علی خان ہے. سوال نمبر 2 ہے کس موسم میں جینا دوبر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے گرمی کے موسم میں جینا دوبر ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے اشعار میں سے ہم قافیہ الفاظ تلاش کریں. اشعار جو اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں صرف انہی کے اندر سے. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے پسینہ اور جینا. یہ جو شعر اوپر دیا ہوا ہے صرف اسی کے ہم قافیہ الفاظ آپ نے ڈھونڈنے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے دوبر کا معنی لکھیں. دوبر کا معنی مشکل ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 میں دوسرے شعر کی نثر کرنی ہے. دوسرے شعر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کے موسم میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ پسینہ آ جاتا ہے اور گرمی سے جینا دوبر ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں دھوپ میں نہیں جانا چاہیے. لیکن دوسرے شعر میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر جانا ہی پڑے تو آپ نے بہت سا پانی پی کے جانا ہے، تاکہ اگر پسینہ آئے تو آپ کو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پانی آپ کے جسم سے خارج ہو تو پھر وہ کمی پوری ہو جائے. اب ہماری ڈائری ہے، آج کی ڈائری سبق نمبر 5 کی نظم گرمی. ریڈنگ ہم نے آج جو صفحہ نمبر 24 اور 25 کی ہے یہ آپ نے دوبارہ سے کرنی ہے خود گھر میں، اور اس کے الفاظ معنی جملے اور اشعار جو سوالات کے ابھی ہم نے کیے ہیں وہ لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. یہ آج کی آپ کی 9 جولائی کی ڈائری ہے. تو آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے چھٹیوں کے کام میں کرنی ہے. ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.